بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکریار۔ گفتگو کے سلسلے میں محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ابرار محی الدین صاحب، آپ سابق پروفیسر IUB بھاولپور ہیں۔ سر سے آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ حدیث مبارک اور سنت مبارک، جو آپ کی سنت ہے، حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ لوگوں کے ہاں ایک یہ پایا جاتا ہے تضاد کی گفتگو میں کہ سنت الگ چیز ہے اور حدیث الگ چیز ہے۔ سر یہ ہمیں بتائیں۔ شکریہ گلیار صاحب کہ سنت اور حدیث کا فرق۔ حدیث کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں کسی چیز کو بیان کرنا یا کسی نئی چیز کا وجود، جی، لیکن علوم اسلامیہ میں حدیث سے مراد ہوتی ہے کہ وہ بات جس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے ہیں۔ جی، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له الحدیث، یہ ہماری فقہ کی حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ ہر وہ بات جو نبی کی طرف منسوب کی جائے وہ حدیث کہلاتی ہے۔ جی، لیکن ہمارے یہ تعریف ہے، یہ ہمارے ہاں ایک سطحی سی تعریف ہے، یا عام محدثین کے ہاں اس تعریف کو قبول کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے فقہا کے ہاں حدیث کی تعریف اس سے تھوڑی سی مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الی من دونہ او الی ممن یقتدی بہم فی الدین، کہ حدیث نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یا ان لوگوں کی بات کا جو نبی کی پیروی کرتے ہیں، یا ان لوگوں کی بات کہ جن کی بات کو دین میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یہ ہمارے ہاں فقہا کے ہاں یہ تعریف کی جاتی ہے۔ تو یعنی فقہا کے ہاں حدیث کی شرط یہ ہے کہ حدیث سے مراد وہ بات ہے جو ہمارے عمل کی بنیاد ہو۔ جی، ٹھیک ہے نا جی؟ جو عمل کی بنیاد نہیں ہے وہ ہمارے فقہا کے ہاں وہ حدیث شمار نہیں ہوتی۔ اس لیے محدثین فقہا کے ہاں حدیث کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک کہ سنن زوائد، ایک سنن ہدا، جی، یعنی حدیث زوائد یا حدیث ہدا، یعنی وہ فرامین رسول جو کہ ہماری زندگی کی بنیاد ہیں، وہ سنن ہدا یا حدیث ہدا کہلاتی ہیں۔ سنن زوائد یا حدیث زوائد وہ ہیں جو کہ فرمان رسول تو ہیں لیکن ہمارے لیے دین و زندگی کی بنیاد فراہم نہیں کرتے، یا وہ مزید آگے قانون سازی کے لیے ہم سورس آف لا کے طور پر اڈاپٹ نہیں کرتے۔ نہیں کر سکتے۔ تو اب اس میں یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ہی جی، جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل شروع ہو گیا تھا۔ جی، یعنی عرب کے خطے میں ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو رہا تھا جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا سنتیں تھیں۔ جی، ٹھیک ہے نہیں؟ اور ان سنتوں میں پھر یہ ہے کہ صحابہ کا دور آیا، اور پھر اس کے بعد جتنا بھی دور آیا تو پوری مسلم تاریخ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کی بنیاد پر ہی چلی ہے۔ جی، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس کے برعکس، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء نے، اللہ محدثین کو خوش رکھے، انہوں نے حدیث جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو باتیں تھیں ان کو الفاظ کی شکل میں اکٹھا کیا اور کتاب کی شکل دے دی اس کو۔ یہ اپنا آپ جتنی بھی کتابیں دیکھتے ہیں موطا امام مالک سے لے کر اور اس کا نام سارے اس سلسلے کی ہیں۔ جی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اپنا احادیث کی کتابوں کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر بات جو ہے ہمارے ذخیرہ علم کا حصہ بن جائے۔ حدیث کی کتابوں کا مطلب یہ بالکل نہیں تھا کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بنیاد پر اسلامی تاریخ یا اسلامی کلچر ڈیولپ ہوا ہے۔ اسلامی کلچر ڈیولپ ان باتوں کی بنیاد پر ہوا ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اڈاپٹ کیا، جس کو صحابہ کے دور میں بھی اڈاپٹ کیا گیا، اور جس کو بعد کے علماء نے بھی اڈاپٹ کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ کار ہے جس کی بنیاد پر ایک اسلامی کلچر، اسلامی روایات ڈیولپ ہوئی ہیں، وہ سنت ہے۔ اور حدیث وہ ہے کہ جن کی بنیاد پر اسلامی روایات ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں۔ حدیث کو ہم ریفرنس کے طور پر تو پیش کر دیتے ہیں،
تائیدی ایک ایلیمنٹ کے طور پر، سنت کے ایلیمنٹ مثال کے طور پر، اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیں ہماری سنت ہے کہ ہم نے ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا ہے. یہ سنت وہ ہے جو جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہے اور آج تک چلی آئی ہے. اگر اس سنت کے پیچھے کوئی حدیث نہ بھی ہو تو ہمارے اس سنت پر، ہمارے اس تواتر پر، امت کے اس تعامل پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ خوش رکھے محدثین کو، انہوں نے ایک چیز کا اضافہ کر دیا کہ ایک ریٹن ثبوت بھی ساتھ مہیا کر دیا کہ یہ ریٹن ثبوت بھی اس کے ساتھ موجود ہے. اس ریٹن ثبوت کی حیثیت قانون کی زبان میں پریسیڈنٹ کی ہوتی ہے. ہاں جی، پریسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ خود بذات خود لا نہیں ہوا کرتا. تو ہمارے ہاں یہ ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارا کلچر، ہمارا اسلامی کلچر 1400 سال کی تاریخ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ڈیولپ ہوئی ہے. اب حدیث کی کتابوں میں موجود روایات کی بنیاد پر ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. اور اس فرق کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے لوگ جو ہے وہ میڈیا پر بیٹھ کر ایک حدیث کے حوالے سے دوسری حدیث کے حوالے سے دوسرے سے وہ ایک تماشا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی حدیث میں تو ایسا بھی ہے، اس حدیث میں تو ایسا ہے، اس حدیث میں سے. تو انہیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو امت نے متفقہ طور پر قبول کی ہیں، متفقہ طور سے مراد یہ ہے کہ ایک بڑی اکثریت نے قبول کیا ہے، چاہے اس کے دو پہلو ہی کیوں نہ ہوں. دو پہلو ہی کیوں نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی پہلو. مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں کہ نماز میں ہم رفع یدین کرتے ہیں، رفع یدین نہیں بھی کرتے. رفع یدین بھی سنت ہے، عدم رفع یدین بھی سنت ہے. یہ دونوں سنتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سنتوں کی حقیقت یہ ہے کہ سنتوں پر کلچر اور تواتر ڈیولپ ہوا ہے مسلمانوں کا، حدیث کی بنیاد پر نہیں ہوا. کسی ایک حدیث کی بات کو بنیاد بنا کر ہم کسی کلچر کو، اپنے کسی تواتر کو چیلنج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تواتر کی بنیاد پر ہم کسی حدیث کو چیلنج کر سکتے ہیں. اس بنیادی فرق کو ذہن میں رہنا چاہیے. شکریہ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے میرے خیال میں اگر میں اسے یوں کہوں کہ ہر سنت جو ہے وہ حدیث ہوتی ہے، ہر حدیث جو ہے وہ سنت نہیں ہوتی. بالکل حدیث کی جس طرح آپ نے 3 اقسام فرمائی کہ قولی، فعلی اور تقریری. قولی وہی ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشادات ہیں آپ کے، اور فعلی جس پر آپ نے عمل کیا، اور تقریری جو عمل آپ کے سامنے کیا گیا آپ خاموش رہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. شکریہ.